حضور نے فرمایا کہ 7 گناہ ایسے ہیں جو بندے کو برباد کرنے والے ہیں، ان سے بچو۔ اور وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ پوچھا حضور سے، وما ہن یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا پہلا گناہ تو یہ ہے کہ شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرے، اور دوسرا یہ ہے والسحر، جادو کرے، تیسرا یہ ہے قتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، کسی کو ناحق قتل کرے، واکل الربا، اور سود کھائے، واکل مال الیتیم، اور یتیموں کا مال کھائیں، والتولی یوم الزحف، اور قتال کے وقت میں پیچھ دے کر بھاگے، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، اور نیک عورتوں پہ زنا کی تہمت لگائے۔ تو یہ ایسے گناہ ہیں جو بندے کو ہلاک کر دیتے ہیں، تو لہذا یہ حکم عام ہے۔ اخرجہ فی الصحیحین من حدیث سلیمان بن بلال بھی، وقال حافظ ابو القاسم الطبرانی حدثنا محمد بن ابو خالد الطائی المہرمی حدثنی ابی وحدثنا ابو شعیب الحرانی حدثنا جدی احمد بن شعیب حدثني موسى بن أعين ليس نبي ساكن صلة بن زفر نزيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قذف المحصنة يهدم عمل 100 سنة۔ اگر کوئی بندہ کسی نیک عورت کو ناحق تہمت لگائے تو اس کے 100 سال کے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ وقوله تبارک وتعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ما كانوا يعملون۔ قال ابن غياث حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو يحيى الرازي عن عمرو بن ابي كان مطرفا من حال عن سيد بن عباس قال انهم يعني المشركين اذا راوا انه لا يدخل الجنه الا اهل الصلاه، مشرکین نے دیکھا کہ سب جنت میں جا رہے ہیں، کوئی ہاں جو مومن ہیں وہ جا رہے ہیں، کہنے لگے اچھا آؤ ہم بھی انکار کر دیتے کہ ہم نے شرک نہیں کیا۔ تو شرک کے بغیر جو گناہ ہیں وہ تو اللہ بخش رہے ہیں، سب کو جنت میں بھیج رہے ہیں۔ فَنَّحْنُ تَعَالَوْا نَجْحَدَ فَيَجْحَدُونَ، وہ بھی آگے انکار کیا، یا اللہ ہم نے تو شرک نہیں کیا آپ کے ساتھ۔ فَيَخْتِمُ، اللہ حکم دے کہ ان کے منہ پر مہریں لگا دو، ان کے ہاتھ پاؤں سب گواہی دیں۔ فَيَخْتِمُ عَلَىٰ فَيَنْسُ، کوئی بات اب نہیں چھپا سکیں گے جب ان کے اپنے اعضاء اور جوارح گواہی دیں گے۔ وَرَوَىٰ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنِي ابْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُ بْنُ الْحَارِثِ عن دراج عن ابي الهيثم عن النبي سيد الخدري قال اذا كان يوم القيامه يعرف الكافر بعمله ويجهد خصم، کافر پہچانا جائے گا اپنے عمل کی وجہ سے، انکار کرے گا، جھگڑا بھی کرے گا۔ فيقال له هؤلاء جيرانك يشهدون عليك، اس کو کہا جائے گا یہ تیرے ہمسائے ہیں، یہ گواہی دیتے ہیں۔ وہ کہے گا نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ فيقال اهلك وعشيرتك، تیرے گھر والے تم پر گواہی دیتے، کہ وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ فيقال احلفوا ويحلفون، اب کہیں قسم اٹھاؤ گے، ہاں قسم اٹھائیں گے۔ اللہ حکم دیں گے کہ اب ان کی زبانیں بند کر دی جائیں۔ وَتَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، ان کے پاؤں ہاتھ سب گواہی دیں گے، پھر اللہ ان کو جہنم میں داخل کریں گے۔ وقال ابن حاتم حدثنا ابو شيبة ابراهيم بن عبد الله بن شيبة الكوفي قال حدثنا من جابر بن حارث التميمي قال ابو عامر الاصلي قال حدثنا سفيان بن عبد المقدم عن فزيل بن عمرو الفقيمي عن الشعبي عن اسماء قال كنا عند الزهق حتى بدت نواجذه، ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے کہ حضور ہنسے، حتیٰ کہ آپ کے داڑھ مبارک جو تھی وہ بھی نظر آنے لگی۔ پھر آپ نے پوچھا جانتے ہو میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ اتدرون مما ذاک؟ قلنا اللہ رسول اللہ قال من ذات عبد ربه يقول يا رب انصرني من تجرني من الظلم، ایک بندے کے جھگڑا ہوگا اللہ کے ساتھ، کہے گا یا اللہ تم نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں؟ فیقول بلا، فیقول اللہ اجیر علی الشاہد اللہ بنفسی، کہے گا اللہ میاں دیکھیں اگر آپ نے مجھے ظلم سے معاف کیا ہے تو میں کسی کی گواہی قبول نہیں کروں گا ماں سوائے اپنی ذات کے۔ فیقول کفا بنفسک اليوم علیک شہید اللہ، اچھا تو پھر تمہارا نفس گواہی دے گا۔ وبالکرام علیک شہودا ویختم علی فیہ، اب اس کا منہ بند ہو جائے گا۔ وقال ارکانی انطقی وتنطق بعملہ، اب اس کے اعضاء ہاتھ پاؤں سب گواہی دے رہے ہوں گے۔ ثم يخلى بينه وبينك ويقول بعدا لكن وسحقا فان كنت انازل، پھر اللہ حکم دیں گے اچھا ایسی زبان کھولتے تو آج اپنے بازو ہاتھوں کو گئے بدبختو، تم نے تو مزے اٹھائے، تمہاری وجہ سے میں انکار کر، اب تم میرے خلاف گواہ بن گئے ہو۔ اس کے بعد جب فرماتے ہیں مفسر احمد وقت رواہ مسلم النسائی جميعا ابی بکر ابی النضر ابی عبداللہ حسین الصوری ثم قال رواہ حسین الصوری غیر الاشجعی وہ حدیث غریب واللہ اعلم هكذا قال وقال كذا ابن آدم والله إن عليك لشهودا غير متهمة من بدنك،
اس نے کہا خود اللہ کی قسم ہے تیری اپنے اعضاء تیرے خلاف گواہ ہوں گے۔ فراقبہم، خیال رکھ، واتق اللہ، اللہ سے ڈر، فی سرک وعلانیتک، فإنہ لا یخفی علیہ خافیہ، اللہ پہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ الظلمۃ عندہ ضوء، اگر اندھارا بھی ہو تو اللہ کے سامنے تو سب روشنی ہے۔ والسر عندہ علانیہ، اور یہ کام تم چوری چوری کرو وہ بھی اس کے سامنے کھلا ہوا ہے۔